من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. الحمدللہ آج ہم نے پہلی تراویح پڑھی اور 100 سپارہ ہم نے 20 رکعتوں میں پڑھا ہے اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. الحمدللہ اب ہمارے پاس وقت زیادہ ہے. گرمیوں میں جب روزے تھے تو خلاصے کے لیے وقت نہیں ملتا تھا تو خلاصے کا بھی خلاصہ بیان ہوتا تھا. اب الحمدللہ وقت کافی ہے, خلاصہ بھی بیان ہوگا, پھر آپ گھر جائے آرام بھی کر لیں گے اور صبح پھر آرام سے سحری میں بھی اٹھ جائیں گے انشاءاللہ. جو ساتھی ہے بھائی یہ عہد کرے, 1 مہینہ ہے اس میں ساتھی عہد کرے انشاءاللہ پوری تراویح میں آئے, جم کر آئے ساتھی, 20 رکعت پڑھے. اس کے بعد جو قرآن کا خلاصہ بیان ہوگا اس کو بھی سنیں. اور جو ہمارے نوجوان ہیں خاص طور پر وہ اپنے ساتھ اپنا قرآن لائے. برنگ یور اون قرآن. میں ایک رکوع بیان کروں گا, اس رکوع میں کیا ہے, اس رکوع میں کیا ہے, اگلے والے رکوع میں کیا ہے, ادھر نشان لگائے. پھر جب آپ قرآن جب پڑھیں گے اور ترجمہ پڑھیں گے پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا قرآن. تو اپنا قرآن ساتھ لائے اور اس پر نشان لگاتے جائے انشاءاللہ. سورہ فاتحہ یہ مکی سورت ہے. اس سورت میں 7 آیات ہیں. سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. پورے قرآن کے اندر اللہ نے 6 مضامین بیان کیے, 6 نمبر ہے پورے قرآن کے, اور یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے جو سورہ فاتحہ میں ہے. پہلا نمبر توحید, دوسرا مضمون رسالت کا, تیسرا مضمون قیامت کا, چوتھا مضمون شریعت کے احکام, پانچواں مضمون ماننے والے جو اللہ کی مان کر چلتے ہیں, قرآن کی مان کر چلتے ہیں, نبی کی مان کر چلتے ہیں, اور چھٹا مضمون جو نہیں ماننے والے ہیں, جو اللہ رسول کی بات نہیں مانتے. یہ 6 باتیں پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور یہ 6 باتیں سورہ فاتحہ میں ہیں. الحمدللہ رب العالمین اس میں توحید کا بیان ہے, اللہ اکبر. الرحمن الرحیم یہ بھی توحید کا بیان ہے. مالک یوم الدین یہ قیامت کا بیان ہے. اللہ مالک ہے یوم الدین کا, جزا کے دن کا, بدلے کے دن کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ احکام شریعت کا بیان ہے. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, عبادت کے جتنے طریقے ہیں تو یہ احکام شریعت اس کے اندر آ گئے. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ اسلام والا شریعت والا دکھا, اس میں بھی شریعت کے حکام آ گئے. صراط الذین انعمت علیہم, جن پر تو نے انعام کیا ان کا راستہ دکھا. وہ کون ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جن پر اللہ نے انعام کیا وہ انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین ہیں. تو رسالت کا بیان بھی آ گیا اور اسی کے اندر ماننے والوں کا ذکر بھی آ گیا. ماننے والے کون ہیں؟ صدیقین ہیں. ماننے والے کون ہیں؟ شہداء ہیں. جن پر اللہ نے انعام کیا صالحین ہیں. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے یہ نہ ماننے والے ہیں. تو یہ 6 باتیں پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور اللہ نے یہ 6 باتیں سورہ فاتحہ میں ذکر کی ہے. ہمارے استاد فرماتے تھے سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور بسم اللہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے. اور بسم اللہ کا خلاصہ وہ بسم اللہ کی با ہے. شروع میں جو با ہے نا، اردو میں اس کو ہم بے کہتے ہیں، عربی میں اس کو با کہتے ہیں.
یہ جو با ہے یہ الساق کے لیے آتا ہے عربی نحو میں. یہ جو نحو کے ہمارے سٹوڈنٹ ہیں یہ بیٹھے ہوئے نحو والے, الباء للالساق, الساق کے لیے, جوڑنے کے لیے آتا ہے. یہ کس چیز کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ جوڑنے کے لیے آتا ہے. جو قرآن پڑھتا ہے قرآن اس کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے. تو یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہو گیا. مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں اللہ اکبر, اللہ والوں نے کیسے کام کیے. فرماتے ہیں کہ اگر میں ٹرین اسٹیشن پر ہوں اور میرا ایک پاؤں ریل گاڑی کے اندر ہو اور میرا ایک پاؤں پلیٹ فارم پر ہو, اور مجھ سے کوئی اس وقت پوچھے کہ قرآن کا خلاصہ مجھے بتاؤ, تو میں اس وقت بھی قرآن کا خلاصہ سمجھا سکتا ہوں. ایک پاؤں ٹرین میں, ایک پاؤں پلیٹ فارم پر. فرمایا کہ پورے قرآن کا خلاصہ 3 باتیں ہیں. اللہ اکبر. اللہ کو راضی کرو عبادت سے, رسول کو راضی کرو اطاعت سے, انسانیت کو راضی کرو خدمت سے. یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. قرآن سمندر ہے, جتنا اندر جائیں گے موتیاں ملیں گی. سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے. بقرہ گائے کو کہتے ہیں. اس میں اللہ نے بنی اسرائیل کو گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا, اس لیے نام پڑ گیا سورہ بقرہ. اس میں زیادہ تر خطاب یہود سے ہے. یہ مدنی صورت ہے. قرآن میں مکی صورتیں, کچھ مدنی. ہجرت سے پہلے جو صورت آیتیں نازل ہوئی وہ مکی ہے, ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی وہ مدنی ہے. مدینہ میں یہود تھے تو یہاں اللہ نے خطاب یہود کو کیا ہے زیادہ اس صورت میں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں. یہ یہود کو خاص طور پر دعوت الکتاب ہے, تم اس کتاب کو مان لو. اللہ نے سورہ بقرہ کے شروع میں 3 جماعتوں کا ذکر کیا ہے. پوری دنیا میں صرف 3 جماعتیں ہیں. ہم لوگوں نے تو بہت سی جماعتیں بنا لی نا. اللہ کے یہاں صرف 3 جماعتیں ہیں. نمبر 1 ایمان والے, اولئک هم المفلحون. نمبر 2 جو پکے کافر ہیں, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے, ان کے کانوں پر مہر ہے, آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. دوسری جماعت یہ ہے. تیسری جماعت کافروں کی ہے, منافقین کی ہے, جو زبان سے تو اقرار کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, لیکن اندر سے کافر ہیں. ہپوکریٹس, منافقین کی. اور منافقین کا ذکر تفصیل سے کیا اس لیے کہ یہ کافروں سے زیادہ خطرناک ہے. یہ تمہاری صف میں اندر بیٹھے ہوں گے, مسجد میں بیٹھے ہوں گے, تمہیں نہیں پتا ہوگا, یہ اندر سے تمہیں ڈسیں گے. اس لیے منافقین کا ذکر تفصیل سے کیا. اور منافقوں کی ایک صفت جو بری صفت وہ یہ بیان کی, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ, جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے, یعنی صحابہ کی طرح ایمان لاؤ, تو یہ کہتے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, وہ کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے. صحابہ کو بے وقوف کہا تو اللہ نے جواب دیا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ, خبردار وہی بے وقوف ہے جو صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں, در حقیقت یہ لوگ بے وقوف ہیں. صحابہ کی توہین کی, تو صحابہ کی توہین کرنے والے منافق ہوتے ہیں. یہ منافق صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں. علامہ خالد محمود صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے, یہاں ہمارے یہاں یو کے میں مانچسٹر میں انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند کرے. انہوں نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا اس آیت میں. فرمایا منافقین نے صحابہ کو گالی دی, بے وقوف کہا. اللہ نے وہی لفظ ان کے لیے اللہ نے نازل کیا کہ تم بے وقوف ہو. کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو صحابہ کے بارے میں جو لفظ کہے گا, ان کی شان میں توہین کرے گا, آسمان سے وہی لفظ ان کے لیے نازل ہوگا. پھر فرمایا صحابہ کو انہوں نے بے وقوف کہا تو اوپر سے ان کو بے وقوف کہا گیا. تو جو صحابہ کو کافر کہے گا تو اوپر سے کیا ہوگا, اوپر سے بھی یہی اعلان ہوگا, نہیں کافر تم ہو. صحابہ کی بڑی شان ہے. تو یہ 3 جماعتیں ہو گئی. اب اللہ فرماتے ہیں اصلاح, انسانیت کی اصلاح ہے. اب پوری 3 جماعتوں کے ذکر کے بعد یا ایھا الناس, اے انسانوں,
یہ دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، پوری انسانیت کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ گزشتہ نبی کہتے تھے یا قوم، اے میری قوم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے یا ایھا الناس، آپ عالمی نبی ہیں، انٹرنیشنل نبی ہے، آپ پر اللہ نے نبوت کو ختم کیا۔ اب کیا ہے دعوت؟ قرآن کی پہلی دعوت، قرآن کی پہلی دعوت دعوت توحید ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب اللہ نے اپنی تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کہتے ہیں، اللہ نے اپنی نعمتوں کو ذکر کیا۔ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یعنی کیا مطلب؟ تم شرک نہ کرو، شرک سے بچو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اوپر سے پانی نازل کیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل نکالے۔ یہ دنیا اللہ نے گھر تمہیں بنا کر دیا ہے، اس میں روشنی کا بھی انتظام ہے، کھانے کا بھی انتظام ہے، پینے کا بھی انتظام ہے، اس لیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ یہ قرآن کی پہلی دعوت ہے۔ اللہ سے اپنا تعلق جوڑو، اپنی اصلاح کرو۔ انسان کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ سب کو چھوڑے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرے۔ اب اللہ سے تعلق کیسے پیدا ہوگا؟ تو اس تیسرے رکوع کے اندر اسی میں اللہ فرما رہے ہیں اللہ سے تمہارا تعلق پیدا ہوگا قرآن سے، رب سے تعلق پیدا ہوگا، قرآن کو سمجھو، قرآن کو پڑھو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے، اللہ مشرکین سے کہہ رہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جو قرآن اپنے بندے پہ نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو قرآن جیسی ایک سورت بنا کر لے آؤ۔ تم نہیں لا سکتے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کا بھی تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو مسلمانوں کو سبق مل رہا ہے، قرآن سے تعلق جس کا جڑ گیا وہ اللہ سے جڑ گیا۔ یہ قرآن ایسا ہے جیسے کوئی شخص کنویں میں گر جائے، گہرے کنویں میں، اور اس کو نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہ ملے، اوپر سے کوئی رسی ڈال دے، وہ رسی سے باہر آ جائے، تو یہ قرآن رسی ہے جو اندر ذلت کے غار سے انسان کو باہر نکالتی ہے۔ یا کوئی آگ کے اندر ہو، گھر میں آگ لگ جائے اور وہ نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہ ہو، اوپر سے کوئی رسی بھیجے اور وہ رسی کو پکڑ کر نکلے، تو یہ قرآن جہنم سے بچانے والی کتاب ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اسی لیے قرآن کو اللہ نے حبل اللہ کا، یہ اللہ کی رسی ہے، جہاں تم پس جاؤ گے اللہ یہ رسی اوپر سے بھیجے گا، اس کو جس نے پکڑ لیا اور باہر نکل آیا وہ کامیاب ہو گیا۔ آگے اگلے رکوع کے اندر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ ہم نے یہ واقعہ سنا ہے، اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا، مگر شیطان نے، ابلیس نے نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا جنت میں رہو، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور اس میں سے جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ، جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب مت جانا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر شیطان نے ان کو وہاں سے ڈگمگایا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر انہیں عزت اور راحت سے نکالا، جس عزت اور راحت کے اندر وہ تھے۔ جنت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو، آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا اس پھل کے کھانے کی وجہ سے۔ اب نیچے جب آئے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، توبہ کرنے لگے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات حاصل کیے۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جب انہوں نے یہ دعا مانگی، توبہ کی، فَتَابَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے توبہ قبول فرمائی۔
یہ آدم علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جس طرح آدم علیہ السلام کو توبہ کرنے کے لیے اللہ نے کلمات اللہ سے انہوں نے حاصل کیے، تو ان کو وحی کی ضرورت تھی، اس لیے انسان کو بھی کامیاب ہونے کے لیے وہ ضرورت ہے وحی الہی کی۔ اس کے پاس اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی ہوگی، قرآن ہوگا تو کامیاب ہے، اس کے مطابق چلے گا تو کامیاب ہے۔ اگلے رکوع کے اندر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس کا خلاصہ یہ ہے، بنی اسرائیل یہ بہت فضیلت والی جماعت تھی، قوم تھی، لیکن یہ فیل ہو گئی۔ اب اللہ فرما رہے یہ فضیلت والی جماعت تھی، اللہ نے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اکثر انبیاء بنی اسرائیل میں آئے ہیں، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی، ان کی فضیلت ختم ہو گئی۔ اب اللہ فرما رہے ایک اور جماعت کی ضرورت ہے، اور وہ کیا؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ فرما رہے میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر مت بیچو۔ یہ بنی اسرائیل اللہ کی آیتوں کو بیچتے تھے، تورات کے احکام کو بدل دیتے تھے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اللہ فرما رہے سچ میں جھوٹ نہ ملاؤ۔ یہ جھوٹ ملاتے تھے، اس میں تحریف کرتے تھے۔ اللہ فرما رہے اب ان کی شان ختم ہو گئی۔ آگے چند رکوعات میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح فیل ہو گئے، کس طرح ذلت کا شکار ہوئے، اور اس میں ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ فرما رہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، تمہارے باپ دادا پر۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں تمام جہان پر فضیلت دی تھی، اس وقت کی سب سے بہترین قوم تھی۔ لیکن یہ انہوں نے جب بات نہیں مانی تو پھر کیسے ناکام ہوئے؟ اللہ نے ان اپنی نعمتوں کو ذکر کیا، میں نے تم پر کتنی نعمتیں کی، ان میں سے ایک نعمت یہ کی کہ فرعون بنی اسرائیل کو، ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا۔ ہاں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، میں نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، فرعون کو غرق کیا، یہ میرا انعام ہے تم پر، لیکن تم نہیں سدھرے۔ تو جب بنی اسرائیل ناکام ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا انحطاط، ان کا تنزل، ان کا ڈکلائن، کوئی قوم جب گرتی ہے تو کیسے گرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ 3 قسم کی زندگیوں میں ناکام ہوئے۔ انسان دنیا میں 3 طریقے سے رہتا ہے، یا بدوی زندگی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا بدو، بیڈون، یہ جنگلوں میں رہتے ہیں، پہاڑوں میں آس پاس رہتے ہیں، ٹینٹوں میں رہتے ہیں، ان کے کوئی پکے مکان نہیں ہوتے ہیں، بس جیسا بھی مل گیا کھا لیا، ٹینٹوں میں رہتے ہیں، اس کو بدوی زندگی کہتے ہیں۔ ایک زندگی ہوتی ہے قروی زندگی، دیہات کی، گاؤں کی زندگی، اور ایک ہوتی ہے شہروں کی زندگی، جیسے شہروں میں، سٹیز میں لوگ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے بنی اسرائیل اتنی فضیلت والی قوم تھی، یہ تینوں جگہ ناکام ہو گئے۔ سب سے پہلے بدوی زندگی میں فیل ہو گئے، اور وہ کیا؟ اللہ فرما رہے مصر اور شام کے درمیان وادی تیہ میں، جب یہ وادی تیہ میں پہنچے، اب یہ بدوی زندگی ہے، کوئی گھر تو نہیں ہے وہاں، انہوں نے کچھ ٹینٹ وینٹ جو کپڑے مپڑے تھے کچھ اپنے لیے سایہ بنایا، تو اللہ نے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ فرماتے ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، بادلوں سے سایہ کیا، کوئی سایہ کی کوئی چیز نہیں تھی، اور تمہارے لیے من اور سلوہ اتارا۔ اللہ اکبر! سلوہ یہ چڑیا ایک قسم کا پرندہ ہے، صبح اٹھتے تھے وہ پرندہ ان کو مل جاتا تھا کھانے کے لیے، اور من شہد کی طرح ایک میٹھی چیز ہے۔ تو بدوی زندگی کے اندر بھی ناکام ہو گئے، کامیاب نہیں ہوئے، اس لیے کہ وقت کے نبی کی بات نہیں مانی۔ اللہ کے نبی نے کہا تم جا کر جو تمہارا آبائی شہر ہے، بیت المقدس ہے، وہاں پر تمہارے دشمن ہیں، ان سے لڑو، اس کو آزاد کراؤ۔
تو وہ تیار نہیں ہوئے. وہ کہنے لگے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کر ان سے قتال کرے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. اللہ نے فرمایا یہیں بیٹھے ہو تو پھر یہیں بیٹھے رہو. تو 40 سال تک بیٹھے رہے. اللہ فرما رہے اس زندگی میں ناکام ہو گئے. پھر قروی زندگی ہے. اللہ فرما رہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ. جب ہم نے بنی اسرائیل سے کہا اس شہر میں داخل ہو جاؤ، یہ شہر، یہ قریہ، یہ قروی زندگی ہے، قصبہ جس کو کہتے ہیں، قصبہ ٹاؤن. اس قصبے میں، اس ٹاؤن میں داخل ہو جاؤ. اور اس سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں مراد بیت المقدس ہے یا اریحہ ہے. اریحہ بیت المقدس کے قریب ایک شہر ہے. میں گیا ہوں وہاں، میں نے دیکھا ہے الحمدللہ، بیت المقدس بھی دیکھا ہے، میں نے اریحہ بھی دیکھا ہے. اریحہ کی جامع مسجد میں نے اذان بھی دی ہے. اور اریحہ کہتے ہیں دنیا کا سب سے پرانا شہر ہے اریحہ. یہ اللہ نے فرمایا اس شہر میں جاؤ اور کیا کہو؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سجدہ کرتے ہوئے جاؤ. وَقُولُوا، اور یہ کہتے جاؤ حِطَّةٌ حِطَّةٌ حِطَّةٌ، دعا مانگو اس طرح. کیا؟ اے اللہ بخش دے بخش دے بخش دے، اللہ سے بخشش مانگو. لیکن ایسی نافرمان قوم تھی کہ وہ جب جانے لگے تو سجدے کے بجائے اپنے سرین کو گھسیٹتے گھسیٹتے جانے لگے، اور حتتن کے بجائے کہنے لگے حبتن فی شارتن، حبتن فی شارتن، گندم بالی کے اندر، گندم روٹیاں، وہ گندم یاد کر رہے تھے اللہ سے معافی مانگنے کے بجائے. اللہ فرمانے تم قصبے میں بھی، ٹاؤن میں بھی ناکام ہو گئے. پھر آگے چلے. پھر بنی اسرائیل نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو کھلا رہا تھا، پلا رہا تھا. کہنے لگے نہیں، ہمیں یہ کھانا نہیں چاہیے جو اللہ بغیر محنت کے دے رہا ہے. ہمیں تو چاہیے سبزیاں چاہیے، ساگ چاہیے، ککڑی چاہیے، گیہوں چاہیے، مسور چاہیے، پیاز چاہیے. فَادْعُ لَنَا، کہا ہمارے لیے دعا کرے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. ہمیں سبزیاں چاہیے. قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ. کہا کیا تم اس چیز کو لینا چاہتے ہو، هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، جو ادنا ہے، بدلہ اس کے جو بہتر ہے. بہتر کو چھوڑ کر ادنا لینا چاہتے ہو. اہبطوا مصرا، کسی شہر میں اتر جاؤ. اب یہ کوئی بھی شہر ہے. فإن لكم ما سألتم، جو سبزیاں تم مانگ رہے ہو تمہیں وہاں شہر میں مل جائے گی، لیکن شہر میں اتر کر تم کامیاب نہیں ہوگے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، تمہارے اوپر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی ہے ہمیشہ کے لیے. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کا غضب کمایا. اللہ فرما رہے تم 3 جگہوں میں ناکام ہو گئے. تینوں جگہوں میں انسان ترقی کرتا ہے تو بدوی زندگی سے قروی زندگی میں آتا ہے، قروی زندگی سے ٹاؤن سے پھر آتا ہے مصری زندگی میں، شہر میں. یہ بدوی میں بھی، قروی میں بھی اور مصری میں بھی ہر جگہ ناکام ہو گئے. آگے اللہ فرما رہے ان کی ناکامی کی وجہ کیا ہے، ایک قوم کیوں ناکام ہوتی ہے. آج مسلمانوں کو خاص طور پر قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے. سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 8 ہے. ایک بہت بڑی قوم بنی اسرائیل، ان کو اللہ نے فضیلت دی، وہ کیسے ناکام ہوئی. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے 3 باتیں اختیار کی. 3 باتوں کی وجہ سے پوری قوم زوال کا شکار ہو گئی. اور وہ کیا ہے؟ تولی، حیلہ سازی اور تعمق. تولی کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے پھر جانا. اللہ نے حکم دیا تھا تورات پہ عمل کرو، انہوں نے کہا یہ بہت مشکل ہے. اللہ نے طور پہاڑ ان پہ اٹھا دیا. مانتے ہو نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا جی مانتے ہیں. سجدے میں گر گئے. مفسرین نے لکھا ہے جب بنی اسرائیل کے اوپر اللہ نے پہاڑ ایسے اٹھایا تو سجدے میں گرے ہوئے تھے اور ایک آنکھ سے پہاڑ کو دیکھ رہے تھے.
ایسی قوم تھی. اور جب اللہ نے وہ پہاڑ ہٹا لیا، ثم تولیتم من بعد ذلک، تم اس کے بعد پھر گئے، اللہ کے حکم کو نہیں مانا. یہ پہلی وجہ ہے اس قوم کے زوال کی. نمبر 2، دوسری وجہ، اللہ نے حکم دیا تھا مچھلی ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے ہفتے کے دن میں زیادتی کی، یعنی تمہارے جو باپ دادا تھے جن کو ہم نے منع کیا تھا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ ہفتے کے دن وہ بڑے بڑے تالاب میں گھڑوں کے اندر پانی جمع کر لیتے تھے، تو اس میں مچھلیاں بھی آ جاتی تھی، تو اس کو بند کر لیتے تھے. اتوار کے دن جا کر نکالتے تھے، کہتے ہم نے ہفتے میں نہیں کیا شکار، اتوار کے دن کیا ہے. اللہ کے حکموں کے ساتھ ایسے ہیلے کرتے تھے، ٹرکس کرتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو زوال کا شکار کر دیا. یہ دوسری وجہ. تیسری وجہ تعمق. وہ کیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا گائیں ذبح کرو، بجائے اس کے کہ اللہ کا حکم پورا کرتے وہ اس میں باتیں اور نکالنے لگے اور سوالات نکالنے لگے. کہتے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی اولاد نہیں تھی، اس کا ایک بھتیجا تھا اور وہی اس کا وارث تھا. تو اس نے اپنے چچا کو مار دیا، لاش جا کر کسی اور جگہ رکھ دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گائیں ذبح کرو اور اس کا گوشت اس مقتول کے جسم پر لگاؤ، تو اللہ کے حکم سے یہ مقتول بول پڑے گا، یہ بتائے گا قاتل کون ہے. تو بجائے اس کے کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے یہ دعا کرے کہ یبین لنا ما ہی، کہ ہمیں بتائے کہ گائیں کیسی ہے، یعنی گائیں کی عمر کتنی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ وہ گائیں بوڑھی ہے نہ جوان ہے، درمیانی ہے. عوان بین ذالک. پھر کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، گائیں کا رنگ کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا انہو یقول انہا بقرۃ صفراء، زرد رنگ کی ہے، فاقع لونہا، گہرا رنگ ہے اس کا، تسر الناظرین، دیکھنے والے کو بھی اچھی لگتی ہے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، مزید وضاحت کرے، گائیں کو ڈسکرائب کرے اور ہمیں بتائے. ان البقرۃ تشابہ علینا، گائیں ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں، وَإِنَّا إِنشَاءَ لَمُهْتَدُونَ. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. اب انشاءاللہ کہا تیسری مرتبہ. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث. وہ ایسی گائے نہیں جو محنت کرتی ہے، محنت کرنے والی نہیں ہے، جو زمین کو جوتتی ہو یا کھیت کو پانی دیتی ہو. بڑی مشکل سے وہ گائے ملی، انہوں نے ذبح کی، بہت پیسہ خرچ کیا، مقتول پر گوشت لگایا تو اس نے بتایا میرا قاتل یہ ہے. اللہ فرماتے ہیں ان میں یہ 3 بیماریاں آئی، یہ زوال کا شکار ہو گئی یہ قوم. اب سمجھو اگلے رکوع کے اندر اللہ فرما رہے ہیں یہ جو بنی اسرائیل، یہ جو یہود جن کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، یہ سورت نازل ہو رہی ہے، جو مدینے میں آباد ہے، نبی ان کو سمجھا رہے ہیں لیکن وہ بات نہیں مان رہے ہیں. اللہ سمجھا رہے ہیں دیکھو ایک قوم کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ مقتدا ہو، یعنی وہ لیڈر ہو، لیڈ کرنے والے ہو، اور دنیا کے لوگ ان کے پیچھے چلنے والے ہو. یہ سب سے کامیاب قوم ہوتی ہے. اور ایک وہ ہوتی ہے جو مساوی ہو، ایک دوسرے کے برابر ہو، سیم ہو. اور ایک قوم وہ ہوتی ہے جو دنیا میں لیڈنگ نہیں کر سکتی ہے لیکن دوسروں کے پیچھے چلتی ہے، چلتے چلتے کچھ نہ کچھ تو حاصل کر لیتی ہے. اللہ فرما رہے یہ بنی اسرائیل ایسے زوال کا شکار ہوئے، یہ پہلے دنیا کو لیڈ کرتے تھے، وہ بھی ختم ہو گیا. اب اتنے زوال کا شکار ہو گئے، یہ تمہارے مساوی بھی نہیں ہے، یہ تمہارے پیچھے بھی نہیں چل سکتے. 3 مرتبوں سے گئے. اللہ اکبر. پہلے سے معلوم ہوا کہ یہ اب لیڈنگ پوزیشن میں نہیں ہے، کہ لیڈ نہیں کر سکتے.
अब दूसरा दर्जा, अफततमऊना युमिनू लकुम, क्या तुम्हें ये उम्मीद है कि ये तुम्हारे कहने पर ईमान ले आएंगे? नहीं, ये ईमान नहीं लाएंगे, तुम्हारे मसावी भी नहीं होंगे, तुम्हारे बराबर भी नहीं होंगे। और अगला ये 75 आयत नंबर में ये बताया, और आगे आ रहा है, अल्लाह अकबर, वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फ़क़लीलन मा युमिनून, नंबर 88 के अंदर। और ये कहते हैं कि हमारे दिलों पर गिलाफ है, हमारे दिलों पर गिलाफ है, हमें कोई बात समझ में नहीं आती। अल्लाह फरमाते गिलाफ नहीं है, बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, कुफ्र की वजह से अल्लाह ने उन पर लानत की है। अच्छा, ये जो कौम है, इतनी बड़ी कौम थी, जवाल का शिकार हो गई, लीडिंग पोजीशन से भी गई, पीछे भी नहीं चल सकती। उसकी वजह क्या है? कहते हैं इनमें 2 बीमारियां पैदा हो गई। और खास तौर पर इंग्लैंड में रहने वाले हम जो मेरे भाई मुसलमान घरों में बहनें सुन रही हैं, गौर से सुने इसको। एक कौम जवाल का शिकार, इन्हितात का शिकार क्यों हुई? अल्लाह ने 2 वजह बयान की है। नंबर 1, इल्मी तौर पर कमजोर हो गई। ये पहले आलिम थे, उलमा थे, एजुकेटेड लोग थे, इनसे एजुकेशन खत्म हो गया, तालीम खत्म हो गई। और कैसी खत्म हुई? हमने इनको तौरात दी थी और ये तौरात में तहरीफ करने लगे, यहां तक के फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम, अपने हाथों से लिखते हैं, सुम्मा यक़ूलून, कहते हाज़ा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से, लियश्तरू बिही समनन कलीला, ताकि उससे थोड़ा बहुत पैसा कमाए। अब ये एजुकेशन, इनकी किताब लिखना, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए है। और उलमा ने लिखा है, उन्होंने तौरात को बदल डाला। तौरात में लिखा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूबसूरत है, पेचवा बाल है उनके और सियाह आंखें हैं। उन्होंने बदल दिया, कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जनाब क्या है, वहाँ लिखा था कि खूबसूरत कद है, ये इन्होंने लिख दिया लंबा कद है। वहाँ लिखा था सियाह आंखें, इन्होंने लिख दिया नीली आंखें है। वहाँ लिखा था पेचवा बाल है, इन्होंने लिखा सीधे बाल है। अल्लाह फरमा रहे ये इल्मी खियानत का इर्तिकाब किया। ये पढ़े लिखे लोग थे, ये दुनिया को लीड करने वाले थे, लेकिन जहालत का शिकार हो गए। जो कौम जाहिल हो जाती है, अल्लाह उनसे वो शान निकाल देता है, दुनिया में लीड नहीं कर सकती वो। नंबर 2, दूसरी कमजोरी, अमली कमजोरी, प्रैक्टिकली कमजोर थे। प्रैक्टिकली कैसे कमजोर थे? अल्लाह अकबर, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकून दिमाअकुम वला तुख़रिजून अनफ़ुसकुम मिन दियारिकुम, ये आयत नंबर 84 है। मदीने के अंदर 2 कौमें थी मुशरिकीन की, औस और खजरज, और उनमें बड़ी लड़ाई थी। 100 साल से ज्यादा अरसा हो गया उनकी जंग चल रही थी। और मदीने में यहूद भी आबाद थे, तो बनु कुरैज़ा ये औस के हलीफ हो गए, औस की पार्टी में मिल गए, और बनु नज़ीर और बनु कैनका ये खजरज के साथी हो गए। अल्लाह ने बनी इसराइल से कहा था तुम एक दूसरे को कत्ल नहीं करना, तुम्हारा कोई शख्स कैद हो जाए तो फिदिया दे के छुड़ा लेना, मुल्क बदर नहीं करना किसी बनी इसराइल को। अब जब ये अपनी अपनी इन्होंने एक ने मुशरिकों की एक पार्टी ज्वाइन की, दूसरों ने दूसरी पार्टी, तो जब वो आपस में लड़ते थे तो ये भी आपस में लड़ते थे, एक दूसरे को कत्ल करते थे। अल्लाह फरमा रहे उनमें ये कमजोरी आई, एक दूसरे को कत्ल करने लगे। जब कौम एक दूसरे के खिलाफ हो जाए, वो कौम दुनिया में लीड नहीं कर सकती। और फिर क्या करते थे, जब कोई बनी इसराइली कैद हो जाता था तो जाके उसको छुड़ाते थे पैसे देके। कहते थे ये क्या करते हो, तुम तो इनके साथ लड़ते भी हो। कहते जी हम इसलिए छुड़ाते, हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम्हारा आदमी कैद हो जाए छुड़ाओ। अल्लाह फरमाते अच्छा जो आसान हुक्म है, अल्लाह की बातें मानते हो, बाज नहीं मानते हो। अपनी जो अच्छी लगे, जो बात आसान हो वो तो ले लिया और बाकी छोड़ दिया। ऐसा नहीं, ये तो अल्लाह फरमा रहे इससे कौम तबाह हो जाती है। आगे चले जी, अल्लाह अकबर।
پھر فرما رہے ہیں اگلے رکوع کے اندر، اب وہ آیت نمبر 88 آ گئی، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، میں نے وہاں بیان کیا تھا۔ اب یہ ایسی حالت کا شکار ہو گئے ہیں کہ تمہارے پیچھے چلنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ جب قوم گر جاتی ہے دلدل کے اندر، آپ نے دلدل جانتے ہیں نا، دلدل میں جب کوئی گر جائے اور جتنا باہر کی طرف نکلنے کی کوشش کرے وہ اتنا ہی اندر دستا چلا جاتا ہے۔ تو جو قوم ذلت کے غار کے اندر یا گڑھے میں گر جاتی ہے، اللہ کے حکموں کو توڑتی ہے، وہ ایسے دلدل میں پس جاتی ہے کہ پھر نکل ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ اکبر، آگے چلے جی۔ اب کیسے دلدل میں پسی؟ اللہ اکبر، اللہ دیکھو قرآن کتنی ترتیب سے ہمیں سمجھا رہا ہے، اور علماء نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ یہ تو صرف میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اس لیے میں نے کہا اپنے ساتھ جو آپ کا قرآن ہے وہ لے آؤ اور یہ نشان لگاؤ ان آیتوں پر، ان رکوعات پر، تو پھر جب آپ قرآن پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا آپ کو۔ آگے اللہ نے، یہ 12واں رکوع ہے، اس 12ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بنی اسرائیل تھی بڑی فضیلت والی قوم تھی، لیکن ذلت کا شکار ہوئی، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جادو کے پیچھے پڑ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو عام ہو گیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ ساری کتابیں وہ ضبط کر لی۔ اچھا حکمران ہوگا نا، مضبوط حکمران، تو اس کے ملک میں کوئی غلط کام نہیں ہو سکتا، کوئی غلط تعلیم نہیں ہو سکتی۔ وہ ساری کتابیں ضبط کر کے اپنے تخت کے نیچے دبا دی، تو امن ہو گیا۔ جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو شیطانوں نے آ کر تخت کے نیچے سے کتابیں نکال دی جادو کی، لوگوں سے کہنے لگے حضرت سلیمان نعوذ باللہ بہت بڑے جادوگر تھے، ان کتابوں کی وجہ سے وہ تم پہ حکومت کرتے تھے۔ تو جادو ان میں عام ہو گیا، تو اللہ نے 2 فرشتے بھیجے، ہاروت ماروت، امتحان کے لیے، کہ ان کو بتائے کہ جادو میں اور نبی کے معجزے میں فرق ہوتا ہے۔ تو وہ ان کو کہتے تھے کہ بھائی یہ جادو، اس کو غلط استعمال مت کرو، اور آگے اللہ نے جواب دیا، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، حضرت سلیمان نے جادو نہیں کیا، شیاطین جادو کرتے تھے۔ اللہ نے جادو کو کفر کہا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لے، ابھی مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ ان کے یہاں بعض لوگ جادو کرتے ہیں، کرواتے ہیں، مجھے انہوں نے ویڈیو دکھائی، مچھلی کے اوپر تعویذ ڈالے ہوئے ہیں، کہ جادو کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ اور جناب اب تو اب لوگ اس میں پڑ گئے۔ یاد رکھو یہ حرام ہے اسلام میں، قرآن نے جادو کو کفر کہا ہے، جادو کرنا، جادو کروانا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، حرام ہے، اپنی عاقبت خراب ہوتی ہے اس سے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، دیکھو ذرا قوم تباہ کیسے ہوتی ہے۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے مسلمانوں کا، ہم نے قرآن چھوڑ دیا، کوئی شف کرنے والا آ گیا، ہے نہیں ہے، کوئی جناب شف والا پیر ہے، کوئی جنات والا پیر ہے، کوئی جناب کیا ہے موکلوں والا پیر ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے جب رسول ان کے پاس آیا، اللہ اکبر، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو ان کے پاس کتاب ہے وہ رسول ان کی تصدیق کرتا ہے۔ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو اہل کتاب کی ایک جماعت نے، اللہ اکبر، اپنے اہل کتاب کی ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو، جو اللہ کی کتاب تھی اس کتاب کو اپنے پیٹھ کے پیچھے سے ایسا پھینکا کہ گویا وہ اسے جانتے ہی نہیں تھے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا وہ قرآن کو، کتاب کو جانتے ہی نہیں ہے، اور جادو میں لگ گئے، جنات کے باباؤں میں لگ گئے، شف پہ لگ گئے۔ آج ہمارا حال ہے یا نہیں ہے؟ اللہ فرما رہے یہ جب کوئی قوم زوال کا شکار ہوتی ہے وہ یہ کام کرتی ہے۔
آج ہماری مسلمانوں کے مرد بھی لگے ہوئے ہیں، ہماری عورتیں بھی لگی ہوئی ہیں، درباروں میں جا رہے ہیں، پتہ نہیں کن کن کے پاس جاتے ہیں، کوئی آپ کو قرآن نہیں سکھائے گا، دین نہیں سکھائے گا، فضولیات میں مسلمان پڑ گئے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اب تم ایسی قوم کے ساتھ مت چلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو ناکام ہو گئے، تم بھی ناکام ہو جاؤ گے، لہذا ان کی باتیں مت ماننا۔ لا تقولوا راعنا راعنا، مت کہنا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوتی تھی، جب کوئی بات ان کو پوچھنی ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے راعنا۔ راعنا کا معنی یہ ہے آپ ہماری رعایت کیجئے، یعنی آپ ہمیں یہ بات بتائیے، ہم یہ مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو یہودیوں نے اور جو یہاں مدینے میں جو یہود تھے وہ رائنا کو تھوڑا سا کھینچتے تھے، رائنا۔ رائنا کا معنی نعوذ باللہ وہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے چرواہے ہیں۔ چرواہا جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ بھائی انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ شیپرڈ۔ چرواہا کیا ہے؟ شیپرڈ۔ وہ شیپرڈ کو کہتے ہیں۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ کہتے تھے۔ اللہ نے آیت نازل کی، تم ان کی کاپی مت کرو، ان کے پیچھے مت چلو، تم بھی ناکام ہو جاؤ گے۔ آگے چلے جی، مطلب میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا، ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ میں ذرا تفصیل سے بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ قرآن ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو، آپ کو، ہماری خواتین کو، بہنوں کو ذرا سمجھ میں آ جائے نا اللہ کیا کہتا ہے۔ اس کو سمجھو بھائی، قرآن کا حق ہے، قرآن پڑھا کرو، ترجمہ پڑھا کرو۔ اب سمجھو، آگے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان کے بیٹے کا واقعہ ذکر کیا جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے۔ یہ واقعہ پہلے سپارے کے آخر میں ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس رکوع میں 15ویں رکوع میں۔ اور حضرت ابراہیم کو یہود بھی مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو حضرت ابراہیم کے مذہب پر ہیں، لیکن مسلمانوں کے قبلے کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں مسلمانوں نے قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کیوں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا۔ جن پیغمبر کو تم اپنا پیشوا مانتے ہو، بیت اللہ تو انہوں نے تعمیر کیا ہے، ان کے بیٹے نے تعمیر کیا ہے، تم کیسے بیت اللہ کی مخالفت کرتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ کیسے سمجھاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ ایک بات بتا دوں صرف بیت اللہ کی تعمیر میں، جب بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کہا کہ خوبصورت پتھر لے کر آؤ تاکہ میں اس کونے میں لگا دوں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو یہاں سے طواف شروع ہوگا۔ جہاں حجر اسود لگا ہے وہاں سے طواف شروع ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل پتھر ڈھونڈنے گئے، اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا جنت کا پتھر دے کر کہ جاؤ ابراہیم سے کہو یہ وہاں لگا ہے۔ وہ پتھر دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن لوگوں کے چومنے کی وجہ سے، وہ گناہوں کے اثرات کی وجہ سے وہ کالا ہو گیا۔ اب تو وہ پتھر نہیں ہے، اس کے کچھ جناب کے ٹکڑے ہیں۔ وہ ہمارے استاد فرماتے تھے، شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے جب حضرت ابراہیم نے اللہ کا گھر بنایا تو اللہ نے جنت سے پتھر بھیجا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی مدینے میں تو اللہ نے جنت سے پتھر نہیں بھیجا، جنت سے باغیچہ بھیج دیا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان جو حصہ ہے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ اللہ، اس لیے مسجد کے اندر اچھی اچھی چیزیں لگاؤ، اچھی اچھی چیزیں لاؤ مسجد کے اندر، یہ اللہ کا گھر ہے۔ آگے چلے، پھر فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم۔ اب یہ رکوع نمبر 16 ہے، یہاں اللہ نے ملت ابراہیم کا ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب ان کا دین کیا تھا؟ ان کا دین یہ تھا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، اللہ ایک ہے،
آگے دوسرا سپارہ شروع ہوتا ہے، وہاں قبلے کا ذکر کیا. یہ بنی اسرائیل نے، یہود نے یہ سوال کیا مسلمانوں نے کہ تم نے 16 مہینے یہاں مدینے میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اب بیت اللہ کی طرف کیوں پڑھتے ہو؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، اور یہ ان آیتوں میں ذکر کیا ہے. کیا ہے؟ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. ہم نے وہ قبلہ نہیں بنایا تھا جس پر آپ پہلے تھے، مگر اس لیے کہ ہم معلوم کر لے کہ اس کو جو رسول کی پیروی کرتا ہے، ہمیں معلوم ہو جائے جو رسول کی پیروی کرتا ہے، ممن ينقلب علی عقبیہ، اس سے جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. کون ہے جو رسول کی بات مانتا ہے اور کون ہے جو الٹے پاؤں پیچھے چلا جاتا ہے؟ یہ تو امتحان تھا، اور بنی اسرائیل کو بھی معلوم تھا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی جب آئیں گے تو وہ کچھ مدت کے لیے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے. اللہ اکبر. اس کے بعد اگلا رکوع نمبر 17، اور وہاں پر یہی ہے کہ جو قبلہ اللہ نے اب تمہیں جس قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہے، اب اسی پر مضبوطی سے جم جاؤ، اور جہاں بھی جاؤ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اب جہاں بھی آپ ہو، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں سے آپ نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کریں. اس کے بعد جو رکوع ہے، یہ رکوع نمبر 19 اور رکوع نمبر 20 اور رکوع نمبر 21، اس میں ایک مضمون شروع ہو رہا ہے، اور وہ مضمون یہ ہے، کسی بھی، اب پہلے تو ذکر کیا نا، ایک بہت بڑی قوم تھی، فضیلت والی قوم تھی، اللہ نے بڑے بڑے انبیاء ان میں بھیجے، لیکن جب انہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی، ساری فضیلتیں ختم ہو گئی. اب اللہ سمجھا رہے ہیں ایک قوم بنتی کیسی ہے، کامیابی ملتی کیسی ہے، ایک قوم ترقی کیسے کرتی ہے. تو اس کے تین باتیں اللہ نے ذکر کی ہیں: تہذیب اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدن. سب سے پہلے انڈیویجول محنت ہے، انفرادی محنت ہے. ہر مسلمان، ہر انسان اپنے آپ کو ٹھیک کرے. جب تک میں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کروں گا، میں دنیا میں کیا کام کروں گا. نمبر 2، تدبیر منزل، اپنے گھر کا نظام ٹھیک کرے. نمبر 3، اب باہر کا جو نظام ہے اس کو ٹھیک کرے، شہروں میں، ملکوں کے اندر. اس کو کہتے ہیں سیاست مدن. یہ 3 چیزیں. اچھا، اب اخلاق کیسے ٹھیک ہوں گے؟ اللہ اکبر. اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اور اس سے پہلے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ کا ذکر کرو اور شکر ادا کرو، تمہارے اخلاق اچھے ہوں گے. دیکھو اللہ نے جتنا بھی دیا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، انسان ٹھیک ہوگا. اگر وہ نیچے والے کو دیکھے گا، یا اللہ مجھے تو نے صحت بھی دی ہے، ہاتھ پاؤں بھی دیے ہیں، مال بھی دیا ہے، گاڑی بھی دی ہے، یہ تو بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب اس کے اخلاق اچھے ہوں گے، وہ طبیعت بھی ٹھیک ہوگی اس کی. اور اوپر والے کو دیکھے گا، اس کے پاس تو 3 گھر ہے، اس کے پاس 5 گھر ہے، میرے پاس تو 1 بھی نہیں ہے، ہمیشہ ٹینشن میں ہی رہے گا. اللہ فرما رہے ذکر کرو اور شکر کرو. پھر آگے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز پڑھو اور صبر کرو. جس انسان میں صبر آ جائے نا، وہ اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتا ہے. دنیا میں سب سے مشکل کام نفس کو کنٹرول کرنا ہے. نفس کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، صبر کرے. تکلیف آ جائے صبر کرے. اور چوتھی چیز، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کی جو شعائر ہے، اسلام کی جو علامات ہیں، اس کا احترام کریں. یہ چیزیں ہم سے ختم ہو رہی ہے، ہمارے بچوں سے ختم ہو رہی ہے. قرآن شعائر اللہ میں سے ہے، اس کا احترام کریں.
قبلہ شاعر اللہ میں سے. یہاں بہت سے تو نہیں، کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں بعض لوگ قبلے کی طرف پاؤں پھیلاتے ہیں. نہیں، شاعر اللہ میں سے. ہمارے یہ بچے ہیں، یہ تپائی، جب ہم اس میں تپائی ہے نا، یہ جو جس میں قرآن رکھتے ہیں، اس تپائی کو بعض بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں وہ پاؤں سے مارتے ہیں. نہیں، ہم ان کو سکھاتے ہیں اس پہ تم قرآن رکھتے ہو. یہ شاعر اللہ ہے، اس سے اسلام کی پہچان ہوتی ہے. یہ چیزیں انسان میں آئے گی تو وہ ٹھیک ہوگا. نمبر 2، پھر آگے اپنا گھر ٹھیک کرو. اب گھر کیسے ٹھیک ہوگا؟ بھائی گھر ٹھیک ہوگا، سب سے پہلے گھر کے اندر جو ضرورت ہے وہ مال کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. قرآن کیسی اصلاح کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے پیسہ کماؤ. جو شوہر صاحب ہے، جو ابا جان ہے، شوہر ہے، ہسبینڈ ہے، ہسبینڈ کو، شوہر کو اللہ فرما رہے پیسہ کماؤ، اس لیے کہ تمہارے گھر کا نظام بغیر پیسے کے کیسے ٹھیک ہوگا. اور کیسے سمجھایا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، بے شک آسمانوں میں اور زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے بدلنے میں، اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کی نفع دینے والی چیزیں لے کر چلتے ہیں. کیا مطلب؟ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو تجارت فی البر کرتے ہیں، خشکی پر تجارت. کچھ لوگ کرتے ہیں تجارت فی البحر، تری پر تجارت، سمندر کے اندر جہازوں میں ان کا سامان جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ٹریڈ کرو، بزنس کرو، سمندروں میں بھی اپنا ٹریڈ کرو، پیسہ کماؤ، اس لیے کہ تمہارے گھر کی پہلی ضرورت ہے پیسہ. حلال پیسہ کماؤ. اور پھر آگے اب خرچ کیسے کرو؟ پیسہ تو آ گیا، تو اصول صرف بتایا اگلے رکوع میں. یہ آخری رکوع ہے، رکوع نمبر 21 جو آج ہم نے قرآن پڑھا ہے، آخری رکوع. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. پیسہ تو آ گیا، پہلے بتایا پیسہ کماؤ، اب آگے فرما رہے پیسے سے کھانا کیا ہے؟ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اللہ فرماتے ہیں ان زمین کی ان چیزوں میں سے تم کھاؤ جو حلال ہے اور پاک ہے، حرام کو نہیں کھانا. اس پیسے سے شراب نہیں خریدنا، اس پیسے سے حرام نہیں خریدنا، اس پیسے سے گیمبلنگ نہیں کرنا، اس کے پیسے سے حرام کام نہیں کرنا. تمہارے گھر کا نظام ٹھیک ہوگا جب تمہاری ارننگ حلال ہوگی، اور پھر جب تم اس پیسے کو خرچ کرو گے، گھر میں حلال چیزیں لاؤ گے، تمہارے بچوں کے پیٹ میں جائے گی. تمہارے گھر کا نظام ٹھیک کرنے کے لیے پہلا سٹیپ یہ ہے. انشاءاللہ باقی پر کل پڑھیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑا لمبا ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ آپ حضرات ابھی بھی جائیں گے انشاءاللہ، وقت کافی ہے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ جو یہ جوان جو بچے ہیں نا، یہ جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنا قرآن لائے بھائی. یہ آپ لوگوں کو میں کل سے پھر بتاؤں گا. اس رکوع، یہ والا رکوع ہے تو اس پر اس کو نشان لگا دو کہ اس رکوع میں یہ کیا مضمون بیان ہو رہا ہے، اگلے رکوع میں کیا، ہیڈنگ لگاتے جاؤ. تو آپ کے قرآن میں جب ہیڈنگز ہوں گے، پھر جب آپ قرآن ترجمہ پڑھیں گے نا، پھر آپ کو دیکھو کتنا مزہ آئے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحابہ اجمعین.